بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 247۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کیا دلیل لفظی یقین کا فائدہ نہیں دیتی؟ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کا یہ خیال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دلیل لفظی یقین کا فائدہ نہیں دیتی، یعنی وہ دلیل جو الفاظ سے مرکب ہو اور وہ جملے اور وہ کلمات جو الفاظ سے مرکب ہو یقین کا فائدہ نہیں دیتی، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ جتنا کلام ہوتا ہے یہ لغت اور نحو صرف اور اسی طرح اصولی فقہ کے قواعد پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں جس کے لیے وضع ہے اس کے خلاف کا بھی احتمال ہوتا ہے، تو جب اس کے خلاف کا بھی احتمال ہو تو اس وجہ سے اس میں یقین ثابت نہیں ہوتا۔ مگر مثلا جیسے کہ ایک لفظ ہے وہ ضربہ ہے، ماضی کے لیے وضع ہے، تو اس کا معنی اس کا معنی جو ہے اس نے مارا یہ ہے، لیکن اس میں اس کے علاوہ کا بھی احتمال ہے، چونکہ علاوہ کا احتمال ہے لہٰذا بالیقین ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا یہ معنی ہے، اس لیے اس سے علم یقین ثابت نہیں ہوتا۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ بات ذکر کر کے، ان کی دلائل ذکر کرنے کے بعد ان کے اس قول پر رد کر رہے ہیں کہ علم یقین اس سے ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں مسئلۃ قیل الدلیل اللفظی لا يفید الیقین لأنه مبنی علی نقل اللغة والنحو والصرف وعدم اشتراک والمجاز والإضمار والنقل أن يكون منقولا من الموضوع له إلى معنى آخر والتخصيص والتقديم، وقد أوردوا في مثاله وأسروا النجوى الذين ظلموا تقديره هو الذين ظلموا أسروا النجوى كي لا يكون من قبيل أكنون البراغيث والتأخير والناسخ والمعارض العقلي وهي الظنية، وأما الوجوديات وهي نقل اللغة والتصريف والنحو فلعدم اسمة الرواة وعدم التواتر، وأما العدميات وهي من قوله وعدم الاشتراك الآخر فلأن مبناها على الاستقرار۔ مسئلہ، بعض علماء کرام کہتے کہ دلیل لفظی یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ یہ لغت کے نقل پر مبنی ہوتا ہے اور اسی طرح نحو اور صرف پر مبنی ہوتا ہے، مشترک نہ ہونے، مجاز نہ ہونے اور اضمار قبل ذکر، مضمر ہونے پر اور منقول ہونے پر، یعنی موضوع لہو سے دوسرے معنی کی طرف منقول ہونے پر مبنی ہوتا ہے، اسی طرح تخصیص پر، تقدیم پر اور تاخیر پر، ناسخ پر اور معارض عقلی پر، اور یہ چیزیں ضنی ہیں۔ جہاں تک وجودیات ہے جیسے نقل لغت و تصریف و نحو، تو اس لیے کہ راوی معصوم نہیں ہوتے اور متواتر نہیں ہوتے، اور عدمیات تو اس کی بنیاد استقراء پر ہے۔ وقد اوردوا فی مثالی، علماء کرام نے اس کی مثال میں واسر النجوى الذین ظلموا ذکر کیا، جس کی تقدیر ہے والذین ظلموا اسر النجوى، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ طور پر مجلس کی، کئی لا یکون من قبیلین اکلون البراغیث، تاکہ یہ اکلون البراغیث کے قبیل میں سے نہ ہو۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دلیل لفظی یقین کا فائدہ نہیں دیتی، ان کی دلیل یہ ہے کہ جو دلیل لفظی ہے وہ عربی جملے سے مرکب ہوتا ہے اور اس میں لغت، نحو، صرف ان کے نقل پر مشتمل ہوتا ہے، اور اسی طرح مشترک نہ ہونا، مجاز نہ ہونا اور مضمر نہ ہونا اور منقول نہ ہونا، یعنی اس میں آپ بعض چیزوں کا موجود ہونے کو دیکھیں گے اور بعض چیزوں کے عدم کو دیکھیں گے، اس کے بعد
آپ اس سے دلالت اور کوئی معنی لے سکیں گے. مثلا لغت میں اس کو کس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور نحوی جو قواعد ہے اس میں فاعل کا مرفوع ہونا اور مفعول بہ کا منصوب ہونا. اسی طرح صرفی جو قواعد ہے اس پر بھی مشتمل ہوتا ہے کہ ضربا اور یضرب یہ کون کون سے صیغے کس کے لیے وضع کیا گیا ہے. اس طریقے کہ وہ مشترک بھی نہیں ہیں، اور مشترک میں دو باتوں کا احتمال ہوتا ہے. مجاز بھی نہیں ہے اور مجاز کا بھی احتمال ہوتا ہے. اسی طرح مضمر نہیں ہے، یعنی وہاں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور نقل بھی نہیں ہے، یعنی ایک معنی سے دوسرے معنی میں منتقل ہونا. اسی طرح تخصیص اور تقدیم کا بھی وہاں احتمال نہیں ہے. جیسے اس کی ایک مثال انہوں نے دی، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اسروا انہوں نے خفیہ طور پر مجلس کی، اور ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ہے. تو آپ دیکھ لیں اس میں جو اسروا النجوى الذین ظلموا ہے، یہ الذین اسروا کا فاعل ہے، اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو پھر ضمیر جو ہے وہ واحد کی آتی ہے، لیکن یہاں جمع کی ضمیر آئی ہے، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. تو اس میں اب جو قواعد نحویہ ہے بظاہر اس میں نظر آ رہا ہے کہ قواعد نحویہ کے خلاف یہاں ہوا ہے. تو یہ حضرات یہی کہتے ہیں کہ ہم جو قواعد ذکر کرتے ہیں اس میں اس کے علاوہ کا بھی احتمال ہوتا ہے. تو اب بظاہر تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ الذین ظلموا جو ہے وہ اسروا کا فاعل ہے، لیکن یہاں اس طرح نہیں ہے. یہاں اگر یہ فاعل ہوتا تو پھر اسر النجوى الذین ظلموا ہونا چاہیے تھا، اسر واحد ہونا چاہیے. لیکن ہم اس کی تعویل یہ کرتے کہ یہ تقدیری عبارت یہاں یہ ہے، والذین ظلموا اسر النجوى ہے، اس لیے یہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں آیت میں ہم یہی کہتے ہیں کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہے. دراصل الذین ظلموا اسر النجوى ہے، اور اب اس صورت میں جائز ہو جائے گا کیونکہ اسروا یہاں اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے، الذین ظلموا جو پیچھے گزر چکا ہے اس کی طرف یہ راجع ہے. لہذا اگر ضمیر ہو تو پھر ہم جمع لائیں گے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے اکلونی البراغیث، مجھے پسیوں نے کھایا. تو یہاں بھی اکلونی البراغیث جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، حالانکہ اس کا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہے. تو اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو یہاں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے. البراغیث اکلونی، براغیث جو ہے یہ مؤخر ہے لیکن یہ حقیقت میں مقدم ہے. تو یہ حضرات یہی کہتے ہیں، جو حضرات کہتے ہیں کہ دلیل لفظی سے علم یقین کا فائدہ نہیں حاصل ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ لغت کے جو قواعد ہیں اس میں تقدیم و تاخیر کا بھی احتمال ہو سکتا ہے، اس میں عدم اشتراک کا بھی احتمال ہوتا ہے، مجاز کا بھی احتمال ہوتا ہے. اور اسی طرح لغت کے جو قواعد ہیں وہ قواعد اگرچہ موجود ہے، وہ قواعد ہے لیکن اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. اس طرح تاخیر کا بھی احتمال ہے، ناسخ کا احتمال بھی ہے، اس کا بھی احتمال ہے کہ اس کا عقلی معارض موجود ہو. تو اوپر جو احتمالات ہم نے بیان کیے بعض اس میں وجودی ہے، یعنی لغت جس معنی میں اس کو وضع کیا گیا ہے، اس طرح صرف اور نحو کے جو قواعد ہیں وہ وجودیات ہیں. تو یہ اس لیے کہ روات جو ہے وہ معصوم نہیں ہے اور تواتر بھی نہیں ہے، لہذا اس سے علم یقین نہیں حاصل ہوتا. اور جہاں تک ادمیات ہے کہ یہ چیزیں نہ ہو، مجاز نہ ہو، اضمار نہ ہو، مشترک نہ ہو، تخصیص نہ ہو، تقدیم نہ ہو، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ استقراء پر ہے. اور استقراء و تتبع جو ہے یہ علم یقین کے لیے بنیاد نہیں بن سکتی، کیونکہ استقراء و تتبع میں اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ تمام چیزوں کا تتبع اور تلاش کرے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے تمام چیزوں کا تتبع اور تلاش کیا ہوگا. لہذا احتمال ہے اس میں، اور جب احتمال ہے تو اس علم یقینی حاصل نہیں ہوتا.
آگے علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں وَهَذَا بَاطِلٌ أي ما قيل إن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين لأن بعض اللغات والنحو والتصريف بلغ حتى الدوال كاللغات المشهورة غاية الشهرة ورفع والفاعل ونسب المفعول وأن ضرب وما على وزنه فعل ماض وأمثال ذلك فكل تركيب مؤلف من هذه المشهورات قطعي كقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم ونحن لا ندعي قطعية جميع النقليات ومن ادعى أن لا شيء من التركيبات بمفيد للقطع بمدلوله فقد أنكر جميع المتواترات كوجود بغداد فما هو إلا محض السفسفة والعناد وهذا باطل اور یہ باطل ہے، یعنی یہ جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دلیل لفظی علم یقین کا فائدہ نہیں دیتی، یہ باطل ہے، کیونکہ بعض لغات اور نحو اور صرف تواتر کی حد تک پہنچے ہیں، جیسے کہ مشہور لغات جو بہت زیادہ شہرت تک پہنچے ہیں، اسی طرح فاعل کا مرفوع ہونا، مفعول کا منصوب ہونا، اور یہ کہ ضربہ اور جو اس کے وزن پر ہے وہ فعل ماضی ہے اور جیسے، اور بس ہر وہ ترکیب جو ان مشہورات سے مرکب ہو وہ قطعی ہوں گے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے، اور ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ تمام منقولات قطعی ہے، اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی ترکیب قطع کا فائدہ نہیں دیتا، یقین کا فائدہ نہیں دیتا اپنے مدلول، تو اس نے تمام متواترات کا انکار کیا ہے، جیسے کہ بغداد کا موجود ہونا، تو گویا یہ محض جہالت اور ضد کی بات ہے۔ علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ اس عبارت میں جواب دے رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ دلیل لفظی علم یقین کا فائدہ نہیں دیتی، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بات تو ماننا پڑے گا کہ بعض لغات اور بعض نحو و صرف کے جو قوانین ہیں وہ تواتر کی حد تک پہنچے ہیں۔ ٹھیک ہے، علم لغت اور جو صرف و نحو کے بعض مسائل ہیں اس میں وہ تواتر کی حد تک نہیں پہنچے، لیکن بعض قواعد اس کے تواتر کی حد تک پہنچے ہیں، جیسے کہ مثلا بعض لغات کا معنی انتہائی واضح ہے کہ اس کا مقرر معنی ہے، اور اسی طرح نحو صرف کے بعض مسائل جیسے فاعل کا مرفوع ہونا، مفعول کا منصوب ہونا، اسی طرح ضربہ، یضرب جو مشہور صیغے ہیں، اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ تو جب ان علوم میں بھی بعض چیزیں، بعض قواعد وہ تواتر کی حد تک پہنچے ہیں، تو جو کلام ایسے تراکیب سے مرکب ہو اور ان مشہورات سے مرکب ہو تو لا محالہ وہ بھی قطعی ہوں گے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تو اب اس میں دیکھ لے اللہ انا کا اسم ہے اور بکل شیء تمام چیزوں، علیم جو ہے یہ پھر خبر ہو جائے گی اور بکل شیء اس کے متعلق ہو جائے گی۔ تو اس میں جتنے بھی قواعد ہیں، جار مجرور ہے یا اسماء ہے یا صفات ہے یا اسم اور خبر ہونا ہے، یہ قوانین بہت ہی مشہور ہے اور بہت ہی واضح ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جتنے بھی نقلیات ہیں وہ تمام کے تمام قطعی ہیں، اور لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ترکیب علم یقین کا کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے، وہ گویا تمام متواترات کا انکار کر رہا ہے۔ اور جیسے کہ بغداد کا موجود ہونا، بغداد ایک مشہور جگہ ہے، اب اس کا جو موجود ہونا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ موجود ہے، حالانکہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں اس تواتر کے ساتھ یہ بات پہنچی ہے کہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب مثلا پہلے زمانے میں بغداد مشہور جگہ تھی، اب اس زمانے میں اگر کوئی ہم نے مکہ مدینہ نہیں دیکھا، لیکن مکہ مدینہ کے بارے میں تواتر کے ساتھ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے، تو اب اگر کوئی مکہ مدینہ کا انکار کرے تو یہ پھر صرف جہالت ہوگی اور صرف ضد ہوگی۔ تو لہٰذا جو علوم عربیت کے قوانین ہیں، اسی طرح کلام لفظی میں جو اس کے لیے عربیت کے جو اصول ہے، اس میں اگر کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے تو اس میں یہ کہنا کہ اس کے ذریعے سے علم ثابت نہیں ہوتا، یہ ضد کی بات ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَالْعُقَلَاءُ لَا يَسْتَعْمِلُونَ الْكَلَامَ فِي خِلَافِ الْأَصْلِ عِنْدَ عَدْمِ الْقَرِينَةِ وأيضا قد يعلم بالقرائن القطعية أن الأصل هو المراد وإلا لبطل فائدة التخاطب وقطعية المتواتر أصلا
وعلم أن العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين أحدهما ما يقطع الاحتمال أصلا كالمحكم والمتواتر والثاني ما يقطع الاحتمال الناشئ عن الدليل كالظاهر والنص والخبر المشهور مثلا فالأول يسمونه علم اليقين والثاني علم التمانين. اور عقلاء کلام کو اصل کے خلاف استعمال نہیں کرتے جب قرینہ موجود نہ ہو، اور اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہے کہ قرائن قطعیہ کے ساتھ کہ اصل مراد ہے تو ورنہ پھر تخاطب کا فائدہ ہی باطل ہو جائے گا، اور اسی طرح متواتر کی قطعیت کا فائدہ بھی بالکل ختم ہو جائے گا۔ جان لیجئے کہ علماء کرام علم قطعی دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ بالکل اس میں دوسری چیز کا احتمال نہ ہو جیسے محکم متواتر، اور دوسرا وہ ہے کہ اس میں اس احتمال کو ختم کرے جو دلیل سے پیدا ہو رہا ہو، جیسے ظاہر نصب اور خبر مشہور مثلا پہلے کو علم یقین کہتے ہیں دوسرے کو علم تمانینت کہتے ہیں۔ پیچھے بتایا تھا کہ ہر چیز میں اس بات کا احتمال نکالنا کہ اس میں مجاز کا احتمال ہو سکتا ہے، اور اس میں جو قوانین ہیں ہو سکتا ہے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہو، تو علامہ صدر الشیخ رحمۃ اللہ نے اس پر رد کیا ہے کہ عقلاء سے یہ بات بعید ہے کہ وہ اپنے کلام کو خلاف اصل استعمال کرتے ہیں، یعنی جہاں مضارع کی ضرورت ہے وہ ماضی استعمال کرے، جہاں سفید کی ضرورت ہو وہاں کالے کا لفظ استعمال کرے، کوئی بھی یعنی اگر وہ اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ بات بعید ہے، کیونکہ جتنے بھی عقلاء ہیں جن کے مقاصد پر نظر ہے وہ خلاف اصل الفاظ استعمال نہیں کرتے، ہاں جہاں خلاف اصل لفظ استعمال کرتے تو وہاں قرینہ موجود ہوتا ہے اور قرینے کی بنیاد پر لفظ کو استعمال کرتے، اور قرائن سے یہ بات معلوم ہے کہ اصل مراد ہو تو پھر اصل مراد ہونا چاہیے، ورنہ پھر تخاطب کا فائدہ ہی باطل ہو جائے گا، یعنی جو جتنے بھی کلمات ہیں یا مخاطب ہونے کے لیے جو الفاظ ہیں وہ وضع اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ سامنے والے کو کے ساتھ اس کا انسان کلام کر سکے، اس کو اپنی بات سمجھا سکے، تو اگر ہم اس میں احتمالات کی بات نکالیں تو پھر تو یہ مخاطب ہونے کا فائدہ ہی غلط ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم متواتر میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں دوسری بات کا احتمال نہ ہو، تو وہاں بار بار ہم نے کہا ہے کہ دوسری بات کا احتمال نہ ہو یعنی ایسا احتمال نہ ہو جس میں دلیل بھی ہو، اور تو احتمال کی دو قسمیں، ایک وہ احتمال ہے جس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو اگر ایسے احتمال نہیں ہے جس کی کوئی دلیل ہے تو اس کو متواتر کہتے ہیں، اور اگر ایسا احتمال ہے جس میں دلیل ہے لیکن وہ دلیل کمزور ہے تو اس کو پھر اس سے علم تمانینت حاصل ہو جائے گی۔ تو بہرحال علم قطعی کے دو مطلب، ایک یہ ہے کہ بالکل احتمال کو ختم کر دے تو یہ محکم اور متواتر ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو ایسے احتمال کو ختم کرے جس کے دلیل ہو، یعنی احتمال ہے لیکن اس میں کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کو پھر ظاہر نص مفسر اور خبر مشہور کہتے ہیں۔ پہلے جو یعنی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جیسے ظاہر نص اور خبر مشہور وغیرہ، تو پہلے کو علم یقین کہتے ہیں اور دوسرے کو علم تمانینت کہتے ہیں۔ بہرحال آج کا جو ہمارے بحث ہے وہ اس پر کہ کیا دلیل لفظی یقین کا فائدہ نہیں دیتی، یعنی بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے علم یقین حاصل نہیں ہو سکتا کبھی بھی، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے علم یقین حاصل ہو سکتا۔